بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ غنہ کے بارے میں ہے، یعنی غنہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جس کو ہم پچھلے 2-3 لیسنز میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، اور وہاں پر میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین بھی کیا تھا کہ کس طرح سے غنہ ہوتا ہے اور ہم اس کو کیسے ادا کرتے ہیں۔ تو آج اس کا پورا جو ٹاپک ہے وہ غنہ کا ہی ٹاپک ہے، اور اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کیا کیا اس کے رولز ہیں اور کس طرح سے اس کو ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ غنہ فرسٹ، غنہ اور غنہ جو ہے وہ دس از دا نیزل ساؤنڈ۔ اب غنہ جو ہے اس کی ڈیفینیشن میں کیا آتا ہے؟ A nasal sound that is emitted from the nose۔ ایسی نیزل ساؤنڈ جو کہ نوز میں سے ریلیز کی جاتی ہے، ڈسچارج، emitted means to release اور to discharge۔ تو ایسی نیزل ساؤنڈ جو کہ ہم ایک ایسی ساؤنڈ جو کہ ہم نوز سے جو ہے وہ اپنے ڈسچارج کرتے ہیں، اس کو غنہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غنہ مینس ٹو میک دا نیزل ساؤنڈ۔ اس کو یعنی اس کو ہم یہ بھی ڈیفینیشن کر سکتے ہیں کہ غنہ کا مطلب ہے وہ کیا ہے؟ ٹو میک دا نیزل ساؤنڈ، اس کی ہماری جو نیزل ساؤنڈ ہے اس کو بنانا۔ غنہ کا جو اسٹریچ ہوتا ہے وہ ایکول ٹو 2 کاؤنٹس، وہ 2 کاؤنٹس کے برابر ہوتا ہے۔ اور اس کی جو یہ کوالٹی ہے غنہ کی، اس میں ان نون اور میم لیٹرز میں، تو یہ ہمیشہ سے ان لیٹرز کے ساتھ رہتی ہے، وچ کین ناٹ بی سپریٹڈ۔ ان کو ہم اس کو ان لیٹرز سے جدا نہیں کر سکتے کہ یہ نون اور میم میں ہمیشہ سے غنہ موجود ہے اور اس کے ساتھ یہ اٹیچڈ ہے، یہ کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہوتا۔ وین ایور دا لیٹر نون اینڈ میم ہیو شدہ آن دیم، ابھی ہم تشدید کا جو ٹاپک ہے یہ ابھی اس سے پچھلے والا پریویس لیسن ہم کر چکے ہیں۔ غنہ ول بی اپلائیڈ، تو غنہ جو ہے وہ اپلائی ہو جاتا ہے، یعنی جب بھی نون اور میم مشدد آتا ہے، اس پر تشدید آتی ہے، تو اس میں غنہ جو ہے وہ اپلائی ہو جاتا ہے، اس پہ غنہ ضرور کیا جاتا ہے۔ یہ نون اور میم اور پلس یہاں پر یہ اس کا یہاں پر ایکسپلین اس کو کر دیا گیا ہے کہ نون اور میم پلس شدہ از اکول ٹو غنہ۔ اس کی فردر نیچے مزید ایکسپلانیشن ہے اور ایکسرسائز ہے جس کو پریکٹس میں دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے جو غنہ ہے وہ ادا ہوگا، اور نون اور میم کے ساتھ کیسے ہم نے یہ اوپر والی جو ساری لائن ہے وہ نون کی ہے، اور پھر نیچے والی جو نیکسٹ لائن ہے وہ میم کے بارے میں۔ تو شروع کرتے ہیں ایکسرسائز کو۔ انا، اب اس کا اسٹریچ جو ہے یہاں پر ٹھہرنا ہے، اس کو انا کر کے جنا انا زنا ایسے کر کے آگے نہیں جانا۔ انا 2 کاؤنٹس کا اسٹریچ دیں۔ ان، جب اس کو ہم پڑھتے ہیں روانی میں تو اس پر کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا، انا، اور انا نہیں ہے، یہ حرکت ہے، حرکت لمبی نہیں ہوگی۔ لیکن جب اس کو ہم سٹاپ کریں گے تو ہم ان پہ سٹاپ نہیں کریں گے، بلکہ غنہ سٹاپ میں بھی برقرار رہتا ہے۔ جب ہم اس کو سٹاپ کریں گے تب بھی ہم اس کو ان 2 کاؤنٹس کا غنہ کر کے تو اس کو سٹاپ کریں گے۔ جنہ، جن، وہی بالکل سیم اسی طرح سے یہاں پر بھی غنہ ہے، اور پھر جب ہم اس کو روانی میں پڑھیں گے تب بھی غنہ، اور جب اس کو سٹاپ کریں گے پھر بھی غنہ سٹل برقرار رہے گا۔ ظن، ہیوی ہے، زوئیں جو ہے وہ زو لیٹر ہیوی، ظن، اور سٹاپ پہ بھی اس کو غنہ ہی رہے گا۔ من، یہاں پر بھی غنہ، من، عنا، اب یہاں پر عین کے ساتھ نون اور نون مشدد، یہاں پر غنہ ہوگا نون کا، اور پھر آگے 2 کاؤنٹس کا اسٹریچ ہے کیونکہ الف مد آ گئی ہے۔
اور پھر اس کے بعد جب اس کو ہم روکیں گے تو تب بھی ایسا ہی رکے گا، یعنی اس کو جب اسٹریچ کریں گے تو اینڈ پہ بھی 2 اسٹریچ ود اسٹاپ اور ود آؤٹ اسٹاپ دونوں دفعہ یہ اس طرح ہی پڑھا جائے گا جیسے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. انا انا. اچھا، جب ہم ان پہ آئیں گے تو نون کا غنہ ہے، تو غنہ مینس کہ نیزل ساؤنڈ، اس وقت تو ہماری نیزل ساؤنڈ آئے گی. لیکن جب ہم اس کو نا پہ جائیں گے 2 کاؤنٹس کے، تو پھر آپ یہاں پر ناک کے اوپر بے شک ہلکی سی جو ہے فنگرز اپنی رکھ کے دیکھیں کہ اس میں وائبریشن نہیں آنی چاہیے. اگر وہ وائبریشن آ رہی ہے 2 کاؤنٹس پہ تو دیٹ مینس کہ وہ نیزل ساؤنڈ بن رہی ہے، تو وہاں پر 2 کاؤنٹس پہ یعنی الف مد پہ نیزل ساؤنڈ نہیں بنانی، اس کا خاص دھیان رکھنا ہے. وہاں پر نا میں جو ہے وہ نا نہیں ہوگا، یہ انا، تو وہ غلط ہے، یہ اس کو صحیح طرح سے اس کی مسٹیک ہے یہ. تو اس کو بہت دھیان رکھنا ہے کہ اس کو بالکل صاف انا انا 2 کاؤنٹس کرنے ہیں بٹ وداؤٹ نیزل ساؤنڈ، ناٹ ود نیزل ساؤنڈ. نیکسٹ لائن میم کے ساتھ سم سم. یہاں پر بھی نیکسٹ لائن جو ہے وہ میم کا غنہ، اور یہ ود اسٹاپ بھی اور ود آؤٹ اسٹاپ دونوں طرح سے غنہ ہی ہوگا. اور سما نہیں ہے یہ سما، اس کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ آخری حرکت لمبی نہیں ہوگی کیونکہ حرکت ہے یہ، مد نہیں ہے. ہم ہم، یہاں پر بھی اس کا اینڈ پہ غنہ. اما اما، پہلے غنہ ہے ام پہ، اور ما جب کریں گے تو 2 کاؤنٹس، اور پھر جب اس کو اسٹریچ کریں گے دوبارہ سے جب اس کو روکیں گے تو تب بھی الف مدہ پہ جب رکتے ہیں تو اسی طرح سے وہ 2 کاؤنٹس پہ ہی رکتی ہے. تو اما اما، اور اس میں بھی ام پہ غنہ ہے، نیزل ساؤنڈ بنے گی، لیکن ما جو ہے وہ بالکل صاف ہوگا، ما پہ ناک میں وائبریشن نہیں ہوگی اور نیزل ساؤنڈ نہیں ہوگی. اس کو یہ چیک کرنا ہے. لما لما، یہاں پر بھی غنہ 2 کاؤنٹس کا، آخر پہ 2 کاؤنٹس، اور جب اس کو روکیں گے تو اسٹاپ پہ بھی 2 کاؤنٹس ہی ہوں گے. اما اما، 2 کاؤنٹس غنہ پہلے، پھر 2 کاؤنٹس، اور پھر وہی بات کہ نیزل ساؤنڈ نہیں ہوگی، اس کو بھی چیک کرنا ہے. اما اما اگر کر رہے ہیں ہم، لما کر رہے ہیں تو ماں میں آپ دیکھیں کہ پوری ساؤنڈ جو ہے وہ ناک میں جا رہی ہے، تو اس کو 2 کاؤنٹس اور 4 کاؤنٹس کا جو اسٹریچ ہے اس پہ بہت دھیان رکھنا ہے کہ وہاں پر نیزل ساؤنڈ نہیں بنے گی. اخفا میں نیزل ساؤنڈ ہوتی ہے، اس کو ہائڈ کر لیتے ہیں. قنہ میں نیزل ساؤنڈ ہوتی ہے، اس کو کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نیزل ساؤنڈ ہم نہیں کرتے ہوتے وہ، یعنی خاص طور پہ جو کاؤنٹس میں ہم کرتے ہیں، جب ہم سٹاپ کرتے ہیں یا اس کو ویسے رواں پڑھتے ہیں تو وہاں پر نیزل ساؤنڈ نہیں بنتی ہوتی. تو اس کو بہت دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ ہماری ہم اس کے ہیبیچول ہیں یہ کرنے کے، ہماری عادت ہے یہ کرنا. تو اس کو بہت دھیان سے اگر ہم صاف پڑھنا چاہتے ہیں، بالکل اپنی تجوید کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہت دھیان رکھا جائے، تبھی جو ہے وہ پھر آواز جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہے اور بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے. مما غنہ اس کا آئے گا، اور پھر ما 2 کاؤنٹس کا. مما، اور پھر جب روکیں گے تب بھی ایسا ہی الف مد آ گئی ہے. نعما، میم کا غنہ. نعما، دونوں دفعہ 2 کاؤنٹس. یوتم، یہاں پر زبر ہے اس کے اوپر. یوتم، اور پھر جب اس کو دونوں دفعہ جو ہے وہ غنہ برقرار رہے گا، وتھ اسٹاپ بھی اور ود آؤٹ اسٹاپ بھی. ذمتن، ذمہ، ہاں جو تا جو ہے وہ گول ہاں میں کنورٹ ہو جائے گی، اور یہاں پر میم کا غنہ. ائمتن، جہاں پر میم کا غنہ. ائمہ، اور تا جو ہے وہ ہاں میں کنورٹ ہو جاتی ہے. یہ جو نیکسٹ لائن ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جو حمزہ ہے جو سٹارٹنگ پہ، اس میں اوپر چھوٹا سا صاد جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ جو یہ ہے، اس کو، یہ جو چھوٹا سا صاد ہے اس کو بولتے ہیں حمزۃ الوصل.
یعنی یہ ملتا ہے آگے وصل اس میں اگلے والے لیٹر کے ساتھ. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو اگر ہم یعنی اس میں زیر زبر پیش نہیں لگی ہوئی ہوتی بلکہ یہ اسی طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کو ہم نے یہ آتا ہے آیا کہ بالکل سٹارٹ پہ، تو وہاں پر پھر اس کے بھی رولز ہیں کہ اس کو اگر الف لام آ جائے، جیسے یہاں پر جو حمزہ ہے اس میں اس کے بعد لام آ رہا ہے، تو جب لام آ جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو زبر دے دیتے ہیں، یعنی اس جو حمزہ ہے اس کے اوپر زبر کی حرکت آتی ہے. اسی طرح اس کے زیر کے بھی رولز ہیں اور پھر پیش کے بھی. تھرڈ لیٹر دیکھا جاتا ہے کہ اس تھرڈ لیٹر پہ کون سی حرکہ ہے اور پھر اس کے مطابق اس کے اوپر جو ہے وہ زیر زبر لگا دی جاتی ہے. لیکن جو ہم جو مصحف پڑھتے ہیں جو ہمارے گھروں میں ہے انڈو پاک والا، اس میں یہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس میں لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایز اٹ از لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس پہ آپ نے زبر کے ساتھ پڑھنا ہے یا زیر کے ساتھ پڑھنا ہے. تو یہاں پہ چونکہ لکھا ہوا نہیں ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ یہ حمزۃ الوصل ہے اور اس پر پوری لائن میں یہاں پر ہم اس کے اوپر زبر ہی جو ہے وہ لگائیں گے کیونکہ آگے لام آ رہا ہے. تو اس کے اوپر سب کے اوپر ہم اس کو زبر لگا کے اور پھر اس کو ادا کریں گے. یہ میں نے لگا دی ہے. اب اس کو ہم پڑھتے ہیں. النحلی، النحل، یہاں پر لام اس میں آ گیا ہے تو وہ ہم لام کو سکپ کر کے، یعنی النحلی نہیں ہوتا بلکہ اس کو سکپ ہو گیا ہے وہ، اور ہم ڈائریکٹ اس پہ نون کے مخرج پہ آئے ہیں اور نون آگے مشدد ہے تو اس کا کیا ہے کہ یہاں پر غنہ ہے. النحلی، النحل، اور آگے لام. النملی، یہاں پر بھی غنہ. النمل، النبی، یہاں پر بھی غنہ. النبی، النوری، یہاں پر غنہ، نون مشدد. النور، اور پھر کیونکہ واو سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مد ہے اور اس کو ہم 2 کاؤنٹس کا اسٹریچ کریں گے وداؤٹ سٹاپ. النوری جب ہم اس کو پڑھیں گے اور جب ہم اس پر سٹاپ کریں گے النور، اور پھر اس پہ جو ہے وہ 4 کاؤنٹس کا اسٹریچ ہوگا اور را پہلے دفعہ جب پڑھا جائے گا زیر کے ساتھ تو لائٹ ہوگا، لیکن جب اس کو ہم النور کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر وہ را ہیوی ہوگا اینڈ پہ. الناسی، یہاں پر بھی غنہ فرسٹ اور غنہ کے بعد پھر یہ الف مد آ گئی ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے تو اس کا اسٹریچ جو ہے وہ 2 کاؤنٹس پہ جائے گا. اور جب ہم اس کو روکیں گے الناس تو رکنے پہ ہم کیا کریں گے، اس کو 4 کاؤنٹس کا اسٹریچ جو ہے وہ اس پہ کریں گے کیونکہ جب مدود جب رکتی ہیں تو 4 کاؤنٹس کا اسٹریچ ہوتا ہے. لا تد، اب بالکل یہ والی جو نیکسٹ لائن ہم پڑھیں گے اس پہ اینڈ پہ جو ہے وہ آ رہا ہے غنہ. لا تدخلن، یہاں پر بھی دال کا جو پیچھے ہم نے جتنے رولز پڑھے ہیں وہ سارے یہاں پر اپلائی ہوں گے. ایک تو لا تد پہ دال کا کلکلہ ہوگا، پھر خا ہیوی، اور لن یہاں پر غنہ. لا تدخلن، اور پھر اینڈ پہ بھی جب سٹاپ کریں گے تو غنہ پر ہی سٹاپ کریں گے. لا یقولن، لا یقولن، یہاں پر قاف جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، قاف ہیوی ہے اور اس کے بعد واو مد ہے یہ کیونکہ واو سے پہلے پیش آ گئی ہے تو اس کا اسٹریچ 2 کاؤنٹس. اور لن یہاں پر غنہ، اور جب اس کو روکیں گے لا یقولن، اور اینڈ پہ غنہ پر ہی روکے گا. لا تبلون، با کا کلکلہ اور نون کا غنہ. لا تبلون، لا تسألن، لا تسألن، غنہ دونوں صورتوں میں، سٹاپ پر بھی اور وداؤٹ سٹاپ بھی. لا یؤمنن، یا یہاں پہ یہ جو واو کے اوپر جو ہے وہ حمزہ ہے تو حمزہ جو ہے وہ اس پہ جزم آ گئی ہے.
حمزہ پہ جب جزم آتی ہے تو حمزہ کی جو ساؤنڈ ہے ا ای او جو ہم نے پڑھی ہے وہ جرکی ساؤنڈ ہے، یعنی اس پہ تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے. تو یہاں پر لا یؤمنون، یہاں پر غنہ اینڈ پہ، اور جب اس کو روکیں گے لا یؤمنون، 2 کاؤنٹس پہ اینڈ پہ غنہ کر کے اور پھر سٹاپ کریں گے. ایک دفعہ پھر سے ساری ایکسرسائز کو دیکھ لیتے ہیں. ان ان، جن جن، ظن ظن، من من، عنا عنا، ثم ثم، ہم ہم، اما اما، لما لما لما، عما عما، مما مما، نعما نعما، یتم یتم، ذمة ذمة، أئمة أئمة، النحل النحل، النمل النمل، النبي النبي، النور النور، الناس الناس، لا تدخلن لا تدخلن، لا يقولن لا يقولن، لا تبلون لا تبلون، لا تسألن لا تسألن، لا يؤمنن لا يؤمنن. آج کا لیسن یہاں تک ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھا سا قرآن پڑھنا نصیب فرمائے، اور ہمیں اس میں آسانیاں، ہمارے لیے اس میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمیں استقامت عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.